آقا علیہ السلام استاذ بن کے آئے ہیں، معلم بن کے آئے، قائد بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، ٹیچر بن کے آئے۔ جہالت دے وچ گری قوم نو میرے آقا نے علم عطا فرمایا۔ وہ قوم جنہاں نو ایک رب دا نہیں سی پتا، آمنہ دے لال نے بتاں تو ہٹا کے اس قوم نو واحد لا شریک رب دے سامنے جھکن دا طریقہ دسیا۔ جس قوم نو یہ نہیں سی پتا کہ حلال کی ہے اور حرام کی ہے، اس قوم نو میرے آقا نے حلال بھی دسیا اور حرام بھی دسیا۔ جس قوم نو نہیں سی پتا کہ ماں دی عظمت کی ہے، ماں دی شان کی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے اس قوم نو ماں دی شان بھی بیان فرمائی۔ جس قوم نو نہیں سی پتا کہ بیٹی دا مقام کی ہے، بیٹی دا مرتبہ کی ہے، بیٹی دے حقوق کیڑے نے، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے تے آ کے انسانیت نو انسانیت عطا فرمائی، انسانیت نو انسانیت سکھائی، اور بیٹی دے حقوق نہ صرف ایک ہے میرے آقا نے دسے، بلکہ آمنہ دے لال نے اپنی جگر گوشہ سیدہ زہرا دے نال، سیدہ ام کلثوم دے نال، سیدہ رقیہ دے نال، سیدہ زینب رضوان اللہ علیہن دے نال شفقت فرما کے میرے آقا نے امت نو عملی طور تے بھی کر کے دسیا کہ بیٹیاں نال پیار کس طرح کری دے۔ اس محبوب نے امت نو تعلیم عطا فرمائی کہ کسے نال کلام کرنا تے انداز کی ہوئے۔ اس محبوب نے دسیا لباس جسم دے زیب تن کرنا تے کیسا ہوئے۔ اس محبوب نے دسیا اولاد کی تربیت کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے۔ اس محبوب نے دسیا کہ والدین دے حقوق ادا کرنے نے تے کس طرح ادا کرنے ہیں۔ اس محبوب نے یہ بھی دسیا کہ ہمسایاں دے حقوق کیڑے نے اور ہمسایاں دے حقوق دی ادائیگی کس طرح ہوئے گی۔ اس محبوب نے تعلیم عطا فرمائی۔ اس محبوب نے یہ بھی دسیا کہ معاشرے کا بہترین فرد بن کے کس طرح رہنا ہے، حتیٰ کہ آمنہ دے لال نے خود معاشرے دے اندر رہ کے عملاً امت نو دکھایا، پوری انسانیت نو دکھایا۔ قیامت تک واسطے میرے آقا نے اپنی سیرت عطا فرمائی۔ میرے آقا دا رہن سہن چال ڈھال طور اتوار کردار ایسا سی کہ حالے اعلان نبوت نہیں فرمایا، میرے آقا کا کردار دیکھ کے اہل عرب نے بیک زبان ہو کے جملہ بولیا کہ انت صادق انت امین، کہ اے عبداللہ دے لخت جگر، اے آمنہ دے نور نظر، بڑے بڑے سچے ہون گے، اپنی سطح تے ہون گے، لیکن تسی صادق بھی ہو، اے آمنہ دے لال تسی امین بھی ہو۔ محبوب علیہ السلام نے اپنے کردار دے نال امت نو یہ دسیا کہ اگر تمہوں کوئی عہدہ مل جائے، اس عہدے تے بہ کے او دے حقوق کیویں ادا کرنے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت دی سیٹ دے اوتے بیٹھ کے بھی عمل کر کے دکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست دی حکمرانی دی سیٹ تے بیٹھ کے بھی عمل کر کے دکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی مسجد دی امامت واسطے مصلی اوتے بیٹھ کے بھی عمل کر کے دکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی مخلوق خدا واسطے تبلیغ دی خاطر بیان کر کے بھی دسیا کہ لوگوں کو بیان کس طریقے نال کرنا ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار اور تجارت کر کے بھی دسیا کہ کاروبار کس طرح کرنا ہے، تجارت دے اصول کیڑے نے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کر کے بھی دسیا کہ سیاست جھوٹ دا نام نہیں، سیاست کسی تے جھوٹا الزام لگا دین دا نام نہیں، بلکہ آمنہ دے لال نے دسیا
کہ اللہ دی مخلوق دی خیر خواہی دا نام سیاست ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی حکومت ہوتے بہ کے یہ بھی دسے ہے کہ اگر تمہوں ایک کرسی دیتی دی جائے یہ بھی کچھ حقوق نے، حکمران بن کے ظالم نہیں بننا، بلکہ فتح مکہ دے موقع دے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنا لشکر جرار لے کے مدینہ طیبہ تو مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ایک مقام ہوتے کتی نے بچے دیتے ہوئے سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو بلایا، فرمایا کہ ادھر آؤ۔ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک کتی نے بچے دیتے نے، 10,000 صحابہ دے لشکر ہے، کوئی سواریاں دے سوار نے، کوئی پیدل نے، کوئی اسرا چکے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بے دھیانی دے اندر کسی دا پیر کتی دے اوتے آ جائے، کتی دے بچے دے اوتے آ جائے، ایسا نہ ہوئے کہ کسی میرے غلام دی وجہ تو اس کتی دے بچے نو یا کتی نو تکلیف ہو جائے۔ فرمایا کہ میں نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا، میرے غلاموں میرے تے کوئی کتی دی تکلیف ہی برداشت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت سن، صرف حاکم وقت نہیں بلکہ میرے نبی دا سکہ زمین تے بھی ہے، میرے نبی دی حکومت دا سکہ آسمانہ تے بھی ہے، میرے نبی دی حکومت دا سکہ مکانہ تے بھی ہے، میرے نبی دی حکومت دا سکہ لا مکانہ تے بھی ہے۔ ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر آن، ہر زمانہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت ہے، میرے آقا دا سکہ چل رہا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر لمحہ میرے نبی واسطے رب نے تخلیق فرمایا۔ اتنی بڑی سلطنت کہ ہر جگہ دوتے قبضہ قدرت رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود احساس کتنا ہے؟ فرمایا کہ میرے صحابہ اے کتی نے بچے دیتے نے، خیال کرنا کدھرے تہاڈی وجہ تو کتی نو تکلیف نہ ہو جائے۔ آمنہ دے لال نے کرسی حکومت ہوتے بیٹھ کے امتوں نے یہ بھی انداز سکھایا ہے کہ کرسی ہوتے بیٹھ کے کوئی فرعون نہ بن جائے، کرسی ہوتے بیٹھ کے کوئی نمرود، شداد، ابو جہل اور یزید نہ بن جائے کہ او دی نظر دے اندر او دی رعایت کی حیثیت ہی ختم ہو جائے، او دی نظر دے اندر غریباں کی حیثیت ہی ختم ہو جائے، او دی نظر دے اندر بھوکا بھوکا نہ رہے، امیر اور لوگوں کو لٹ کے کھان والا اور ظالم نظر نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ انداز سیاست نہیں، انداز سیاست یہ ہے کہ اگر حاکم وقت کو کوئی منگتا آئے تو پھر خالی جھولی واپس نہ جائے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اس دور کے اندر اگر ملک دیا عدالتوں کو دیکھو، عدالتوں کا نظام بھی جانبدارانہ، حتیٰ کہ کسی عدالت کے اندر ایسا منظر بھی چشم فلک کو دیکھنے واسطے ملتا ہے کہ مجرم عدالت پیش ہوتا ہے اور جج مسکرا کے کہتا ہے، مجرم کو کہتا ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کے آنے پر ہمیں خوشی ہوئی، شرم نہیں آتی؟ تو کیسا جج ہے؟ مجرم کو دیکھ کر جج کو خوشی ہو، وہاں پر باقی انصاف کیا رہے گا؟ مجرم کو دیکھ کر تو جج کو جلال آ جانا چاہیے تھا، مجرم کو دیکھ کر تو رب کا قانون یاد آ جانا چاہیے تھا، مجرم کو دیکھ کر تو رب کا قرآن یاد آ جانا چاہیے تھا، مصطفیٰ کا نظام یاد آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہائے افسوس، جس معاشرے میں ہم بستے ہیں نا، ہمارے معاشرے کی عدالتوں کے جج مجرموں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ عدالت ہے، دوسری طرف ریاست مدینہ کی عدالت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، پورا واقعہ اس طرح سے ہے، تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا، دونوں میں فریقین کے اندر ایک یہودی ہے
ایک نام کا مسلمان ہے، محض کلمہ کو مسلمان ہے، جو کلمہ تو پڑھتا ہے، خود کو مسلمان تو کہتا ہے، لیکن اس انداز میں کہتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، دینی معاملات کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں، بس دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہودی کے ساتھ معاملہ بن گیا۔ اب وہ جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اس مسئلے کے اندر وہ جھوٹا تھا اور یہودی اس کیس کے اندر سچا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ تو اپنی جگہ پہ سچا ہے، میں اپنی جگہ پہ سچا ہوں، تو مجھے نہیں مان رہا، میں تجھے نہیں مان رہا۔ ایسا کرتے ہیں، یہ معاملہ کسی کے پاس لے چلتے ہیں، کسی سیانے کو بتاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا تو بھی مان لینا، میں بھی مان لوں گا۔ اب یہودی پوچھتا ہے مسلمان سے کہ تو بتا یہ کیس کہاں لے کر جائیں۔ یہودی کے دل میں یہی تھا کہ میں اس کو پوچھوں گا، یہ اپنے نبی کا عاشق ہوگا، یہ کہے گا کہ ہمارے نبی کے پاس چلو، ہمارے نبی بہت بڑے عدل کرنے والے ہیں، تو اس کے دل میں یہ تھا کہ جب یہ اپنے نبی کے پاس جائے گا، مسلمانوں کے نبی تو جھوٹ نہیں بولتے، جب مسئلہ مسلمانوں کے نبی کے پاس جائے گا تو میرے حق میں ہو جائے گا۔ اس زوم کے اندر یہودی نے پوچھا بتا کیس کہاں لے کر جانا ہے، لیکن بد نصیبی اس کلمہ گو کی کہنے لگا کہ وہ جو تمہارا یہودیوں کا بڑا سردار ہے نا، کعب بن اشرف یہودی، چلو کیس اس کے پاس لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں، تو کہتا ہے یہودیوں کے بڑے کے پاس چلتے ہیں، تجھے اپنے نبی پر اعتبار نہیں، میں تیرے نبی کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے کیس وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ اب نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑا، اتنا بڑا تانا مل گیا کہ کلمہ پڑھ کے نبی کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، جانا پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا، سن کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ وہ ایسی بارگاہ نہیں ہے جہاں پر برادری کو دیکھا جائے، جہاں پارٹی کو دیکھا جائے، جہاں محلے داری کو دیکھا جائے۔ مدینے والے کی بارگاہ وہ ہے وہاں پر حق دیکھا جاتا ہے، دشمن بھی سامنے بیٹھے ہونا، زبان مصطفیٰ سے سوائے حق کے کبھی کچھ نہیں نکلا۔ آمنہ کے لال نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ باہر نکلا وہ شخص جو خود کو کہتا تھا میں بھی مسلمان ہوں، مکر گیا، کہتا مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ یہودی نے پوچھا بدبخت انسان، اب پتا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چلو یہ فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق سے کرواتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس معاملہ پہنچا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طرفین کی بات کو سنا، فریقین کی بات کو سنا، اس کے بھی دلائل سنے، اس کے بھی دلائل سنے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ظاہر ہے وہی فیصلہ کرنا تھا جو حق تھا، وہاں پر بھی پارٹی نہیں چلتی تھی، وہاں پر حقیقت چلتی تھی، وہاں پر پارٹی کو دیکھ کر بیان نہیں بدلے جاتے تھے، وہاں پر حقیقت کو دیکھ کر دھڑلے کی بنیاد پر بیان دیے جاتے تھے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ نہیں جناب یہ تمہارا اپنا ہے، اس کو ہم کیسے پیٹ کریں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بول دو لیکن اپنی پارٹی بچاؤ۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہماری پارٹی حق والی ہے، کوئی غیر بھی ہو اگر سچ بول جائے گا تو اسلام حق والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صدیق اکبر نے یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ باہر نکلا تو وہ شخص جو خود کو بار بار مسلمان بھی کہہ رہا تھا، یہ جملہ میں بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے، میں اس جملے کو پر آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، بار بار خود کو مسلمان بھی کہہ رہا تھا، ریاست مدینہ کے حاکم سے فیصلے بھی پوچھ رہا تھا اور ریاست مدینہ کے حاکم کے فیصلوں کا انکار بھی کر رہا تھا، وہ بھی خود کو مسلمان کہہ رہا تھا۔ آج ہمیں کہتے نہیں جی کسی مسلمان کو کچھ نہ کہو، ہم نے کب کسی مسلمان کو کچھ کہا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ کے قرآن نے جو بیان فرمایا ہے وہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ وہاں سے نکلے، صدیق اکبر کے فیصلے کا بھی انکار کر دیا۔ یہودی پوچھنے لگا کہ اب بول، اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ پھر کہتا ہے کہ چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا نہ، وہ تو یہودی ہے، وہ دو نمبر ہے، وہ کافر ہے، وہ تو رشوت لے کر فیصلے کرتا ہے، فیصلہ ہوگا تو اسلام کی عدالت میں ہوگا، بتا اب کدھر جانا ہے؟
نہ خواستہ اس کو کہنا پڑا رسول اللہ کا بھی فیصلہ ٹھکرا چکا ہوں، صدیق اکبر کا بھی فیصلہ ٹھکرا چکا ہوں، اب ایسے کرتے ہیں عمر کی عدالت میں چلتے ہیں۔ وہ عمر جس کے آداب شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر کے پاس آ گئے، یہودی نے اپنا بات سنائی، مسلمان نے اپنی بات سنائی، دونوں کی باتیں سننے کے بعد وہ یہودی کہنے لگا حضرت عمر سے، کہتے ہیں عمر فیصلہ جو تمہارا دل ہے کر دینا، بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بول کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، ابو بکر صدیق میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، دونوں جگہوں سے فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، اس نے نہ تمہارے نبی کی بات کو مانی ہے نہ اس نے صدیق اکبر کی بات کو مانی ہے، اب تم بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا صرف تھوڑا سا انتظار کرو، میں آ کر اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار اٹھائی، باہر آئے، ایک ہی بار کے ساتھ وہ شخص جو کلمہ بھی پڑھتا تھا، خود کو مسلمان بھی کہتا تھا، اسلام کا دعویٰ بھی کرتا تھا، حضرت عمر نے آ کر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے نبی کی بات کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسے کیا کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی عدالت۔ اس کے بعد معاملہ کیا بنا؟ جلوس نکلنے شروع ہو گئے، ریلیاں شروع ہو گئی، احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے کہ دیکھو جی ایک مسلمان کو قتل کر دیا عمر نے، ایک مسلمان کی جان کا نقصان کر دیا، ناحق خون بہا دیا حضرت عمر نے۔ عدالت مصطفیٰ میں پھر فیصلہ آ گیا کہ جی وہ شخص جس کو آپ نے کہا تھا کہ تو حق پہ نہیں ہے، فیصلہ تو ہو گیا تھا، اتنی غصے میں آنے کی کیا بات تھی؟ عمر نے غصے میں آ کر ایک مسلمان مار دیا۔ اچھا ناراض نہ ہونا تھوڑا سا، یہ 2023 کا ہے، 2023 ہے، یہ 12 سال پیچھے چلے جائے نا تو ہمارے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کا ایک معاملہ بنا تھا تو بڑے بڑوں کو مرچیں لگ گئی تھی اسلام آباد کو سار مارکیٹ کے اندر، جب ممتاز قادری نے 27 گولیاں چلائی نا بڑے بڑوں کو مرچیں لگ گئی، وہ جی دیکھو جی ممتاز قادری نے ایک مسلمان کو مار دیا، ناحق قتل کر دیا۔ یہی بیانیہ مدینے میں تھا کہ عمر نے ناحق مار دیا، وہی بیانیہ پاکستان میں آ گیا کہ ممتاز قادری نے ناحق مار دیا۔ یہاں پر تو ظاہراً رسول اللہ نہیں تھے، مدینے میں آمنہ کے لال خود جلوہ فرما تھے، کٹھے ہو کر سارے منافق چلے گئے، دیکھو جی عمر نے ناجائز کیا، خون کا بدلہ خون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، پکڑو عمر کو قتل کرو، گردن اڑاؤ، ناحق قتل کیا ایک مسلمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عمر کا فیصلہ ہے، عمر سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے، انتظار کرو عمر کے فیصلے کو رب قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بڑے بڑے بیانیے، بڑے بڑے دلائل، بڑے بڑے ثبوت لا کر رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، میرے آقا خاموش ہیں۔ اچانک جبریل امین رب کی بارگاہ سے قرآن لے کے آ گئے، 5واں سپارہ ہے، سورۃ نساء ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جس کو عمر نے مارا ہے وہ مسلمان تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں 5ویں سپارے میں فرمایا کہ آمنہ کے لال جو آپ کی بات کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر کافی ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آمنہ کے لال کی بات کو نہ مانے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ مسلمان ہو ہی، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، اگر نہیں یقین تو آج ہے میں ابھی آپ کو قرآن پاک کی آیت 5ویں سپارے میں سے کھول کے دے دیتا ہوں، سورۃ نساء ہے، 6واں رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو آمنہ کے لال کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایک بار آپ بھی کہہ دیں جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے اللہ فرماتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جی ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے حضرات گرامی، ریاست مدینہ کی عدالتیں ایسی تھیں جیسی عدالت حضرت عمر نے لگائی ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ خاصا مشکل ہے، اس بات کے اوپر سبحان اللہ کہنے میں بڑا خطرہ ہوتا ہے۔
میں نے سبحان اللہ کہہ دیا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہیں گے، تو ساڑھے خلاف سبحان اللہ کیا چھڑی؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا، سبحان اللہ میں بھی سیاست آ گئی ہے، قرآن میں بھی سیاست آ گئی ہے، حق بولنے میں سیاست۔ جڑا بندہ سچ گل کرے نا کہنے مولوی کو مسجد میں سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او بابا ہم کب سیاست کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی عدالتیں ایسی ہوتی ہیں جیسی عدالت مدینے میں عمر بن خطاب نے لگائی ہے۔ ہم تو کسی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی عدالت بھی ایسی ہوتی ہے، اور ریاست مدینہ کی عدالت کے جج وہ نہیں ہوتے جو مجرم کو، ڈاکو کو، بدماش کو، ملک کے دشمن کو دیکھ کر کہیں جناب آپ تو شریف لائے، آپ کے آنے پر خوشی ہوئی۔ عدالت کے جج مجرم کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، عدالت کے جج موقع پر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بابا پاکستان کے اندر عدالت عمر بن خطاب والے لے کر ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کس نے مدینے میں جوتی پہنی کس نے نہیں پہنی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات بتاؤ کہ کس نے وہاں پر جا کر کیا بیان دیا تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ مجھے کدھر کدھر درد ہوتا ہے۔ ہمیں کسی سے کسی درد کی کوئی توقع اور کوئی حاجت، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو صرف ایک بات کہا کرتے ہیں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا۔ للہ الحمد میں مسلمان گیا، بلکہ بابا جی پڑھا کرتے تھے کہ نہ غیر دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا، بس یار دی گل سنا سانو نہ علماں وچ فسا سانو۔ اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ ہمیں نہ سنا تیری عدالت کیا کہتی ہے، ہمیں مت سنا تیرا قانون کیا کہتا ہے، ہمیں یہ بھی مت سنا کہ تیرا سکالر کیا کہتا ہے، تیرے ملک کی ایجنسیاں کیا کہتی ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری کل بھی نظر مدینے والے کی گنبد پہ تھی، ہماری آج بھی نظر گنبد خضرا کے اوپر ہے، اور ہمیں آج بھی توقع مدینے والے کی بارگاہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غمزدوں کو رضا معاہدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کیسے تم کملے ہو کر بیٹھے ہو، ایک دوسرے کے گریبان میں پڑے ہو، بھائی سگے بھائی کو مکے مار رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے، ماں اپنی بیٹی کو گالیاں دے رہی ہے، سگا بھائی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بیٹھے ہیں، بھائی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا لیڈر سچا، وہ کہتا ہے میرا لیڈر سچا، وہ کہتا ہے میرا لیڈر سچا، ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں نے یہ کر دیا، ایک اٹھتا ہے فلاں کہتا ہے وہ یہ کر دیا۔ امام محمد رضا کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو، اور تمہیں ہم بتائیں پریشان ہو روٹی چاہیے، پریشان ہو مہنگائی ختم کرنی ہے، پریشان ہو تمہیں ملک استحکام میں لانا ہے، اگر پریشان ہو تمہارے بچے بھوکے ہیں، ان کی طرف مت دیکھو، غمزدوں کو رضا معاہدہ دیجئے کہ ہے، توجہ ہے، غمزدوں کو رضا معاہدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا۔ کل بھی سہارا مصطفیٰ تھے، آج بھی سہارا مصطفیٰ ہے، اور قیامت تک کے لیے رب نے سارے نظام مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے رکھے ہیں۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، اگر کوئی سمجھے کہ یہ جذبات ہیں آئے میرے پاس تو شریف لائے، میں بخاری شریف کھول کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض۔ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، گھٹنوں میں اگر کسی کا سر ہے تو معذرت کے ساتھ سیدھے ہو کر حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ میں تو حدیث دوبارہ سناتا ہوں، سنیے حدیث پاک۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، وہ بخاری شریف صرف ختم واسطے نہ پڑھی کرو کہ ابا جی کا ختم دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، بخاری سے دکھاؤ۔ میلاد شریف منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، بخاری سے دکھاؤ۔ رسول اللہ کو کس انداز میں ماننا چاہیے یہ بھی بخاری سے دکھاؤ۔ گلاں بڑیاں اوکھیاں نے کی کری ہے، مولوی نو جنہ ڈکیے مولوی پھر بھی سچ بولنا نہیں کھلوں گے۔ خدا دا نا جے یہ سیاست نہیں ہے، یہ شریعت ہے۔ بخاری سنا رہا ہوں، آؤ سنو نبی کو کیسے ماننا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے
کہ معاذ نبی مر گیا، مٹی میں مل گیا، نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ گندا عقیدہ کسی اور کا ہے۔ ہمارا عقیدہ بخاری شریف والا ہے، ہمارا عقیدہ میرے نبی کے سوالات صحابہ والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ بدر و حنین والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ حسن و حسین والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ امام زین العابدین والا عقیدہ ہے، آج بھی ہمارا عقیدہ صدیق عمر عثمان والی والا عقیدہ ہے۔ آؤ ہم دکھاتے ہیں، بخاری کے اندر عقیدہ لکھا ہوا ہے، ہم دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتی تو میں حدیث دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیو گے، آخر میں ترجمہ کر کے بات ختم۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، اوتی تو مفاتیحا خزائن الارض، یہ بھاگے پھر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آ جاؤ یار فرانس سے بھیک مانگ لے، کوئی کہتا ہے آ جاؤ یار امریکہ سے بھیک مانگ لے، کوئی چائنا سے قرضہ مانگ رہا ہے، کوئی شاہ سلمان سعودیہ والے سے جا کر یوں کر کے کچھ کول آگے کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی ملک میں بھاگا پھر رہا ہے، کوئی کسی ملک میں منہ کر کے بھاگا پھر رہا ہے۔ امام محمد رضا نے ترجمہ کیا، پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیحا خزائن الارض، فرمایا رب العالمین نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے مصطفیٰ کو عطا کی ہوئی ہے۔ خزانے کی چابیاں رسول اللہ کے پاس ہیں، فرانس تمہیں کیا دے گا؟ خزانے کی چابیاں آمنہ کے لال کے پاس ہیں، IMF کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ اسی لیے امام محمد رضا فرماتے ہیں کملے ہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے انہی کے در پر پڑے رہو، ہمیں تکے کھاندے پھر دے ہو، کملے ہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور بڑی دنیا آئی تو چلی گئی ہے، کامیاب وہ ہے جو کل بھی مصطفیٰ کا تھا، جو آج بھی مصطفیٰ کا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مطلب کیا ہے شعر کا؟ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، مطلب ہی سمجھ آنا چاہیے۔ امام محمد رضا فرماندے نے اور دین واسطے بھی منہ چاہیے۔ تسی امریکہ کو گئے ہو منگن واسطے، امریکہ دا منہ ہے دیکھن قابل؟ باندراں دے منہ والے بیٹھے ہوتے انہاں کو بھیک مانگ رہے ہیں، فرانس کو جا رہا ہے او گندیاں بوچھیاں والے کو، IMF دے کول جا رہے او جڑے جناب جنہاں دے منہاں نوں ویکھے تو انجی کھادا پیتا باہر آ جائے، ان کے سامنے بھکاری بن کے بیٹھے۔ امام محمد اللہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ اور دینے کو بھی منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہی وہ اصل رستہ ہے جس کی طرف ہم تمہیں بلانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ غیر دے بلے جاتی پایا پیندے 100 کھلے ادھر ادھر ویکھن لالوں ویکھ مدینے والے۔